ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ مصیبت میں گھرے بندے کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرنا جو تمہارے رزق اور عزت کا دشمن ہے۔ کسی پر اعتماد کرو لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے اپنے دانت ہی آپ کی اپنی زبان کاٹ دیتے ہیں۔ دل کی دھڑکن گویا یہی کہتی ہے، اے انسان، تیری زندگی ہر گھڑی اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ دولت کی اچھی خاصی رقم بھی ہو، ارد گرد غریب و مستحق رشتہ دار بھی ہوں، بستی میں خود آپ کی نظر دماغ دل کی گواہی کے مطابق نادار لوگ بھی ہوں، مگر آپ صاحب مال ہوتے ہوئے بھی کچھ خرچ نہ کریں، یا پھر اونٹ کے منہ میں زیرہ جتنا خرچ کر کے خود کو مطمئن کر لیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کی تجوری تو مضبوط ہے مگر روح کمزور ہے۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ لوگوں کو جتنی مرضی وضاحتیں دے دیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ اکثر راستہ سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ مسکرائیں کہ زندگی ابھی باقی ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی بھی کھال اتار سکتی ہیں۔ ہم چلے جائیں گے کوئی اور آ جائے گا، کہانیاں یہی رہیں گی، کردار بدل جائے گا۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ جب وقت پر دو لفظ بھی نہ کہے جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تم ڈرتے رہو گے، تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی مرضی محبتیں ڈال لو وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ بھوک بہت وزنی ہوتی ہے، اس کے نیچے علم، حکمت، عقل، فکر و دانائی سب دب کر مر جاتے ہیں۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ ترقی کی فصل ہم بھی کاٹ لیتے، تھوڑے سے تلوے اگر چاٹ لیتے، بس میرے لہجہ میں جی حضور نہ تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی قصور نہ تھا، ایک پل بھر کو بھی میں بے ضمیر ہو جاتا، یقین مانے کب کا امیر ہو جاتا۔ غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پہ، یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ان کی حقیقت سے انجان ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم سے بہتر ان کی اصلیت اور حقیقت اور کوئی نہیں جانتا۔ ہماری خاموشی مجبوری نہیں بلکہ تم کو مہلت ہے کہ تم سدھر جاؤ۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ کاش سڑکوں کی طرح زندگی کے راستوں پر بھی لکھا ہوتا، آگے خطرناک موڑ ہے۔ ایک بات تو سچ ہے، اگر کسی نے ہر دکھ درد میں ساتھ دیا ہے تو وہ صرف موبائل ہے۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ لوگ پہلے عزیز بناتے ہیں، پھر ذہنی مریض۔ سب سے بڑی دلیری یہ ہے کہ بندہ خود کو وہی ظاہر کرنے کی جرات کرے جو وہ واقعی میں ہے۔ چبھ جاتی ہیں باتیں کبھی تو کبھی لہجے مار جاتے ہیں۔ یہ زندگی ہے جناب، یہاں ہم غیروں سے زیادہ اپنوں سے ہار جاتے ہیں۔ کاش کوئی اپنا ہوتا جو ہمیں گلے لگا کر کہتا، تیرے درد سے مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ وہ بھی کیا دور تھا جب گھر کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے۔
اے میرے مالک، ان پر ترس فرما جو بظاہر تو ٹھیک نظر آتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ ایک غلط انتخاب آپ کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ صرف مسکرائیں اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ حقیقت میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ آپ ان سے چاہے جتنی مرضی نیکی کر لیں، آخر کار وہ ڈنک ہی ماریں گے، اور یہی ان کی فطرت ہوتی ہے۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں۔ یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ میں نے تالے سے سیکھا ہے وفا کا ہنر، ٹوٹ جاتا ہے پر چابی نہیں بدلتا۔ افواہوں سے مت ڈرو، یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں جو آپ کی کامیابیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض دکھ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ عورت کے پیٹ سے نکل کر، عورت کے پیٹ میں پل کر، عورت کی جوانی کھا کر، مرد کہتا ہے یہ عورت ہی خراب چیز ہے۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہے۔ بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے یاد رکھیں، آپ صرف اس کا شوہر نہیں، اس کا مستقبل بھی چن رہے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ ہم سب کے اندر ایک مولوی چھپا ہے، جو تب ظاہر ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ڈپریشن کی علامات: آپ کسی سے بھی ملنا یا بات کرنا نہیں چاہتے، آپ کو غصہ جلدی آتا ہے، اکیلے میں روتے ہیں، بے چینی محسوس کرتے ہیں، دل کو کوئی خوف رہتا ہے، آپ ہر چیز ضرورت سے زیادہ سوچتے ہو۔ نوجوان اور گھوڑے دونوں جنگوں کی شان ہوا کرتے تھے، آج دونوں ہی شادیوں میں ناچتے نظر آتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس سے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ عورت جس کو متاثر کرنے کے لیے مہنگے کپڑے پہنتی ہے، اصل میں وہ اسے ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی دوا سجدے میں نہ ہو۔